جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصا الحاضرین بحق امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق اللہ العلی العظیم۔ سابقہ درس میں اگرچہ کچھ نکات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ اور آج کے درس میں بھی کچھ نکات کی طرف انشاءاللہ تعالی ترجمے کے ساتھ اشارہ کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ بیان ہوا کہ عم یتساءلون، تو نبی اکرم نے اس معاشرے میں جو کہ ایک جاہل معاشرہ تھا، معارف اسلامی سے وہ معاشرہ آگاہ نہیں تھا، اور ایک ایسا دعویٰ جو کہ یوم بعث اور قیامت اور معاد کے بارے میں جب رسول اللہ نے جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا، وہ پیغام جب سنایا اس معاشرے میں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور ہر ایک نے جانا ہے، اور اس دنیا سے انتقال کے بعد ایک جدید نظام کا اور ایک مختلف نظام کا آغاز ہونے والا ہے۔ حساب و کتاب، جزا و عقاب، تمام مراحل کا تذکرہ کیا، اور یہ پیغام جب سنایا تو یہ پیغام بہت سنگین اور شاق گزرا اس معاشرے پر، اور وہ بھی عشیرے کے بڑے بڑے افراد اور بڑے بڑے قبائل، ان کی نگاہ میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یتیم عبداللہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ باتیں ہوئی اس معاشرے میں۔ تو لہٰذا جب معاد کا تذکرہ کیا، معاد کا اور یوم بعث کا، تو آپس میں یہ باتیں کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے اور کس قسم کی خبریں جو ہے معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر جواب دیا، عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں تساؤل سے کام لیتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ نبأ عظیم کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ یوم بعث کے بارے میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کفار ظاہراً چونکہ احتمالات اپنی جگہ، کفار مکہ، یہاں نقطہ ملحوظ نظر یہ ہے کہ آیا کفار مکہ میں بھی آپس میں اختلاف تھا کہ جو ہے قیامت برپا ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے؟ اختلاف کس لحاظ سے تھا؟ بہت ساری باتیں مفسرین نے کی ہیں، لیکن میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں پر تو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا معاد کو کہ کون ایسا ہے کہ جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے، وہ ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی، دوبارہ ہماری ہڈیاں، اور دوبارہ ہمیں ایک نئے وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ سب کو یہ یقین تھا کہ یہ معاد کا جو تذکرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یہ واقع ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اختلاف کس لحاظ سے تھا؟ مختلفون، اختلاف کرنے لگے۔ تو آیا یہ معنی ہم کر سکتے اس آیت کا کہ جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے کہ کافر ہیں، لیکن معاد پر ان کو یقین تھا کہ نہیں،
قیامت برپا ہونے والی ہے، جو خبر محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں وہ خبریں درست ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، اور جو ہے بعث اور نشر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اخروی حیات میں فلان اخروی حیات کا منکر تھے، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو نہیں، بلکہ یہاں پر سب کا متفقون فی نفی البعث والمعاد، ولیکن اختلاف کس میں تھا پھر؟ فی کیفیت الانکار، انکار کرنے میں اختلاف تھا، نفی کرنے میں اختلاف نہیں تھا، نفی کرنے میں اختلاف نہیں تھا، یعنی سب نفی کر رہے تھے، بعث اور نشر اور قیامت برپا ہونے کے بارے میں سب متفق تھے، متفقون فی نفی البعث، بعث اور نشور، یوم بعث، یوم نشر، یوم قیامہ، یوم معاد، جو بھی آپ کہیں، اس کی نفی کے بارے میں سب کا اتفاق تھا، لیکن مختلفون فی انکارہ، انکار کرنے میں جو دلیل لے کر آ رہے تھے اس میں اختلاف کر رہے تھے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ اصلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ خدا ہمیں دوبارہ زندہ کرے، وہ جو خاک بن گئے ہیں مر کر، گل سڑ کے خاک کے ساتھ مخلوط ہو گئے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کرنا بالکل محال ہے، انکار اس طریقے سے کر رہے تھے۔ اصل نفی میں، نفی بعث میں اتفاق تھا، مختلفون فی کیفیت الانکار، انکار کی کیفیت میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ بہت یعنی محال کام ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں بعید ہے، محال نہیں ہے، لیکن جو ہے عادتاً ہمیں محال نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام انکار کی کیفیت میں اختلاف تھا، باقی اصل نفی میں سب کا اختلاف ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے یہ محال ہے اس میں جو ہے وجوہات مختلف بیان کر رہے تھے کہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ گل سٹ کے خاک بن گئے، ان کو خداوند متعال دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ خدا نہ کرے کہ یہ عقیدہ کسی مسلمان اور موحد میں آ جائے، وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کون زندہ کر سکتا ہے، کہاں سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ عام حالات کو دیکھ کر کے جو ہے انسان کبھی کبھار جو ہے جلا کے اس کو راکھ کر دیا جاتا ہے، بعض ادیان ایسے ہیں، اور جو ہے بعض تو جو ہے بعض کے جسم و کسی نشان، کوئی نشان بھی ان کی نہیں ملتی ہے، کہاں پر مر گئے، کہ ان کا وجود کہاں گیا، جسم کہاں گیا۔ لیکن یہ سب کو یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو خالق ارض ہیں وہی خالق ہوا بھی ہے، خالق ماء بھی ہے، زمین کا بھی خالق، ہوا کا بھی خالق اور پانی کا بھی خالق۔ یہ انسان جہاں بھی مرے، جس حال میں بھی مرے، جس طریقے سے خدا زمین سے زندہ کر سکتا ہے، اگر اس کو انسان کے جسم کو، بدن کو جلا کے راکھ بنا کے اگر پانی میں بھی ڈال دے تو خالق ماء بھی وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہاں سے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس پر ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کلا سیعلمون، کلا رد اس بات سے ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ممکن نہیں ہے واقع ہونا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپس میں کہ کون زندہ کرے گا بھائی، کلا، 2 مرتبہ تکرار کیا خداوند متعال نے، کلا، یہ وہم و گمان بھی نہ کرو کہ یہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اسی لیے اساسیات دین میں سے ہے کہ معاد کا اعتراف کرے انسان، جزا اور عقاب کا معترف ہو دل و جان سے کہ عدالت الہی سے کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے، جتنا بڑا انسان ہو، بڑا بادشاہ ہو دنیا میں، لیکن معاملے سے گزرنا ہوگا، حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا۔ یہ کلا، ایک مرتبہ نہیں، کلا، یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے کہ کون ہمیں زندہ کرے گا، کلا، ایسا نہیں ہے، یقیناً زندہ کرے گا خداوند متعال، سیعلمون، ان کو معلوم ہوگا، کلا سیعلمون، ان کو معلوم ہوگا، ثم کلا سیعلمون، ان کو حتماً معلوم ہوگا کہ بعث اور معاد اور قیامت برپا ہونے والی ہے یا نہیں، قطعاً ان کو معلوم ہوگا۔ کیا چیز معلوم ہوگی؟ سیعلمون کا مفعول حذف ہے، مفعول ذکر نہیں ہے۔ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یوم معاد، یوم الفصل، جو یہاں اس سورے میں تعبیر ہوئی، یوم مختلف اسماء ہیں، انشاءاللہ پھر میں کبھی بحث کروں گا کہ اسماء معاد کے اسماء قرآن کریم میں یوم الفصل، یوم المعاد، بلے یوم البعث، یوم النشر، کئی اسماء قیامت کے بارے میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی ایک مناسبت بھی ہے۔
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب معاد کہا جاتا ہے اس کی خاص مناسبت پائی جاتی ہے، جب یوم الفصل کہا جاتا ہے اس کی خاص مناسبت ہے، یوم النشر اس کی خاص مناسبت ہے، ہر نام کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ایسی خداوند متعال نے تفنن، فن کا اظہار نہیں کیا ہے کہ میرے پاس بہت الفاظ ہیں، نہیں، ہر لفظ کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے لغت عرب میں، لہٰذا مختلف اسماء قرآن میں مذکور ہے معاد کے لیے۔ مفعول حذف ہے، کلا سیعلمون، قطعاً یقیناً ان کو معلوم ہوگا۔ کیا معلوم ہوگا بھئی؟ مفعول حذف ہے۔ یہاں یہ نقطۂ بلاغی میں ذکر کروں کہ حذف مفعول یا حذف متعلق فعل کا جب متعلق حذف ہوتا ہے تو کئی نکات ہوتے ہیں۔ ظاہراً یہاں پر نقطہ یہ ہے للتعظیم والتفخیم، مفعول یا متعلق فعل کی عظمت اور اس کو عظیم بنا کر پیش کرنا ہو تو پھر اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے، اب یہ مفعول ہو یا غیر مفعول، متعلق فعل کہا جاتا ہے۔ متعلقات فعل کی حذف کا نقطہ کیا ہے بلاغت میں؟ وہ عمومی طور پر ایک نقطہ یہ ہے، متعلق فعل چاہے وہ مفعول کی صورت میں ہو، فاعل کی صورت میں ہو، ٹھیک نہیں، یا جو ہے مثلا شرط کے لیے جزا کا ذکر ہونا چاہیے لیکن جزا حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حذف کا ایک نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ للتفخیم والتعظیم، اس قدر عظیم ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ادا کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، لطیف آیت، سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں، حتی اذا جاؤوہا، جب ان گنہگاروں کو، مجرموں کو جہنم کے قریب جب لایا جائے گا، جب آئیں گے وہ جہنم کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور ابواب جہنم کو جب کھول دیے جائیں گے، جواب نہیں ہے، وفتحت ابوابہا، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، یہ تو عطف ہے اس کے اوپر، جواب کہاں ہے؟ ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 جا کے ملاحظہ کیجئے، جواب نہیں ملے گا، ذکر نہیں ہے جواب۔ یہاں پر کیوں ذکر نہیں ہوا؟ وہی جہنم کے ابواب کھلنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ مقام تعظیم اور تفخیم ہے، جواب کو حذف کیا گیا، یہاں سے آگے خداوند متعال نے راستہ عام کر دیا، ایھا المجرم، ایھا المذنب، ایھا المشرک، ایھا المقصر۔ جہنم کے دروازے کھلنے کے بعد میں جزا کو ذکر نہیں کروں گا، آپ خود جو سوچ سکتے ہو سوچو، وہ خطرناک حالات آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نقطہ ہے، یعنی نفس انسانی کے لیے، تصور انسانی کے لیے راستہ مکمل طور پر کھول کے رکھ دیا کہ جہنم کے دروازے کھلنے کے بعد مجرمین کے لیے کیا ہوگا۔ خدا نے ذکر نہیں کیا خاص کوئی نقطہ، خاص کوئی جزا کا تذکرہ نہیں کیا، سزاؤں کا جو سلسلہ وہاں سے آگے شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایھا المجرم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیا ذکر کرو گا آپ جواب میں؟ جو بھی میں ذکر کروں گا وہ محدود ہوگا، اس سزا کے بارے میں، اس عقاب کے بارے میں آپ جو سوچ سکتے ہو سوچو، وہ سب جزا واقع ہو سکتا ہے۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت، یہاں پر بھی سیعلمون، سیعلمون، یہ جو معاد کے منکرین ہیں، یوم بعث اور یوم فصل اور نشر کے منکر ہیں، سیعلمون، ماذا یعلمون؟ وہ قبر میں اترنے کے بعد سے لے کر قبر عقائدی، ہاں قبر عقائدی، قبر ظاہری نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہاں پر کسی کی قبر بھی نہیں ہے، یہ قبر نہیں، یہ قبر فقہی ہے۔ لہٰذا میں یہ جواب یہاں ذکر کرتا چلوں کہ بھئی جو ہے یہ باتیں ہم قبر میں سزا، عقاب، فلان یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کیا تصور کیا جائے گا جن ادیان میں جو ہے جسم کو جلا کے خاک بنا دیا جاتا ہے، یا پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، یا ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، فلان، ان کے لیے قبر کی باتیں کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ قبر فقہی ہے، جو فقہ نے، شریعت نے کہا ہے کہ میت مرنے کے بعد انسان کو جو ہے فلان قبر کھودو اور اتنی مقدار میں کھودو، اس میں دفن کرو، یہ فقہی باتیں ہیں۔ قبر عقائدی و برزخی لا، جہاں پر نکیر منکر کا آنا ہے، سوال و جواب کا آنا ہے، وہ ماوراء طبیعت ہے، مادی قبر نہیں ہے، بھلے وہاں سے حساب کتاب کا جو سلسلہ شروع ہونا ہے
اس سلسلے کے بارے میں یوم بعث کے تمام ملازمات، سوال و جواب، حساب و کتاب، پل صراط، فلان، یوم حشر، احوال حشر، ان سب کے بارے میں سیعلمون۔ کس مفعول کو ہم ذکر کریں بھائی؟ آخرت کے احوال میں سے کس حالت کو ہم ذکر کرتا ہے کہ اس کو ہم مفعول قرار دیتے سیعلمون کے لیے؟ لہٰذا انسان جو منکر معاد ہے، جو خبر خدا نے دی ہے کہ یہ ہوگا قیامت میں، یہ ہوگا قبر میں، یہ ہوگا، معصومین نے، ائمہ اطہار نے، مرسلین نے، انبیاء نے، وہ صداقت پر مبنی خبریں ہیں بھائی۔ حساب و کتاب میں اتنا سال لگے گا، پل صراط سے اس طرح گزرنا ہوگا، پل صراط کی کیفیت ایسی ہے، یہ اخبار ہے ماوراء طبیعت کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں۔ لہٰذا پروردگار شدت کے ساتھ سیعلمون سیعلمون۔ اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو ہے جہنم کے دروازے جب کھل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہم تو ابھی کچھ آیات پڑھ کے، روایات پڑھ کے سزا ایسی ہوگی ایسی ہوگی، کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہے، لیکن لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے ذہن اور قلب پر کسی کا خیال آ سکتا ہے، وہ سزا وہاں پر آمادہ ہے مجرمین کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو کلا سیعلمون ہے، ایک تہدید ہے، دھمکی ہے، جسے ہم دھمکی کہتے ہیں، تہدید۔ ان کو پتہ چلے گا کیا ہونا ہے، نہیں کہتے ہم تمہیں معلوم ہوگا۔ جس طریقے سے مثلا ایک شخص دوسرے کو دھمکی دیتا ہے، یہ کام کرو، نہ کرنے کی صورت میں پتہ چلے گا تمہیں، یہ انداز ہے۔ ہم عام لہجے میں اگر ڈالیں ان آیات کے مفہوم کو، وہ یہ ہے، اعتقاد رکھو، عمل کرو، آخرت کو یاد کرو، نہ کرنے کی صورت میں پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ یہ ایک دھمکی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی سورہ شعراء کی آخری آیت جو کہ ہم مجالس وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور 227 نمبر آیت ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جس طریقے سے یہاں پر تہدید ہے خدا کی طرف سے، معلوم ہوگا کہ جو ظالم دنیا میں، بڑے بڑے ظالم، ان کا حشر و نشر اور ان کا جو ہے ٹھکانہ کیا ہونا ہے قیامت میں، ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا۔ یہ تہدید ہے، دھمکی ہے خدا کی طرف سے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ 5 آیات جو شروع کی ہے سورہ نبا کی، اس میں معاد کی طرف دعوت ہے اور مذمت ہے جو معاد کے منکرین ہیں ان کی۔ بھلے اس کے بعد سلسلہ شروع ہو رہا ہے نظام عالم، پروردگار کی خلقت کے ذریعے سے، اس نظام کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کرنا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی حساب و کتاب کا سلسلہ ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا۔ الم نجعل الارض مہادا، اقرار لینا ہے، یہ کوئی استفہام حقیقی تو نہیں ہے، اللہ تو استفہام حقیقی نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کسی سے جو ہے طلب فہم کرے، یہ اقرار لینا مقصود ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنا دیا انسان کے لیے؟ خوب۔ والجبال اوتادا، اور زمین کو حرکت کرنے سے کیا ہم نے، اوتاد وت کی جمع ہے جو کہ مسمار کو کہا جاتا ہے، کیل کو کہا جاتا ہے، علیکم السلام، کیا ہم نے خلق نہیں کیا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے کیل قرار نہیں دیے۔ اور اس کے بعد وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم لوگوں کو جوڑوں جوڑوں میں خلق کیا، ٹھیک ہے نہیں، مذکر و مؤنث کا سلسلہ برقرار رکھا، اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی بلکہ ہر ذی روح شے کی نسل کے لیے، اس کے لیے ہم نے جوڑے کا انتظام کیا، خلقت ایسی بنائی خداوند متعال نے تاکہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، نسل انسانی کا سلسلہ برقرار رہے، مخلوقات کا سلسلہ بلے تولید نسل کا سلسلہ برقرار رہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات 2 احتمال بیان کیے جاتے ہیں اس کے معنی میں، لیکن مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کی نیندوں کو سبات قرار دیا، باعث سکون اور اطمینان قرار دیا۔ سبات قطع الشیء، یعنی انسان کا جسم عمل سے منقطع ہوتا ہے تو جسم کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ تو نوم میں، چونکہ نیند میں انسان تمام جو کام ہوتے ہیں زندگی کی، معیشت، زندگی چلانے کے لیے، کاروبار، عمل، کام، ان سب سے منقطع ہوتا ہے، تو نتیجے میں جسم کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ نوم، نیند کو باعث سکون، باعث راحت اور آرام قرار دیا خداوند متعال نے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے
کہ جو ہے نیند کی وجہ سے انسان کے جسم میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، نتیجے میں جسم میں نشاط اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ نعمات ہے، لیکن چونکہ ان نعمات میں غرق ہونے کی وجہ سے انسان نعمات سے غافل ہوتا ہے. چونکہ ایک شے فراہم ہو تو اس کی اہمیت سے انسان جو ہے غافل رہتا ہے. یہ ایک عادی چیز ہے انسانوں میں، لیکن بار بار خداوند متعال یاد دلاتا ہے کہ یہ نعمتیں حقیقت میں نعمتیں ہیں، لیکن انسان غافل ہے. خوب، اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے لیل کو لباس قرار دیا. جس تشبیہ دی ہے یہ بھی، لباس لیل مثل لباس، جس طریقے سے انسان کا بدن بھلے چھپ جاتا ہے اور بدن کا پردہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے لیل میں انسان بہت ساری چیزیں اس کو نظر نہیں آتی ہیں، اور نتیجے میں جسم کو یہاں پر بھی بدن کو سکون ملتا ہے، بدن محفوظ رہتا ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو وہی دن والی جو حرکت ہے انسان کی، یہ حرکت برقرار رہتی ہے. تقلب، ملنا جلنا، سفر کرنا، اور مختلف جو دن کے روشنی کے ساتھ ملازم کام ہیں، یہی امور اگر رات نہ ہوتی تو یہ سکون اور راحت انسان کو نصیب نہیں ہوتی. اسی پردے کی وجہ سے، پردے لیل کی وجہ سے انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے. بھلے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور نہار کو معاش بنا دیا ہم نے، یعنی انسان کی معیشت اور رزق کی تلاش دن میں کرتا ہے، عادتاً رات کو تلاش نہیں کرتا ہے. رات پردہ شمار ہوتا ہے، رات پردے کی حیثیت رکھتی ہے، نتیجے میں انسان کو وہ معاش کے راستے ظاہراً بند ہوتے ہیں. لیکن دن میں سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، انسان اپنی زندگی کے لیے، معیشت کے لیے تلاش کرے. یہ ساری نہار اور لیل من آیات اللہ، آیات خدا میں سے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سبعًا شدادا یعنی 7 سماوات، تم لوگوں کے اوپر مافوق ہم نے 7 آسمان، مضبوط آسمان، شداد مضبوط آسمان ہم نے بنائے. تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان تمام آیات میں عالم کون کے نظام کی طرف اشارہ ہے. زمین، سماوات، لیل، نہار، یہ سب کوئی مفاجآتی چیزیں نہیں ہیں. ان سب کے پیچھے کوئی دست غیبی کار فرما ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. بھلے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ایسی آسمان بنا کے چھوڑا نہیں، بلکہ پر نور ایک چراغ کا بھی انتظام کیا سورج کی صورت میں. وہاج جو شدت نور کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہے، ایسے ہی ایک سورج کو اور چراغ کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے سماوات کو خلق کرنے کے بعد. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا ہے معصرات سے، بادلوں سے. معصرات کا ایک معنی بادلوں کا لیا ہے، ایک اور احتمال میں بیان کروں گا. ماءً ثجاجا، وہ پانی جو تیزی سے برستا ہے. سجاج یعنی تیزی سے برسنے والا پانی، وہ ہم نے نازل کیا ہے معصرات سے. معصرات کا لغوی معنی معلوم ہے، عصر نچوڑنے کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک معنی معصرات کا یہی بادلوں کا ہے کہ ہم نے بادلوں سے پانی کو نازل کیا. ایک ہے معصرات کا معنی تیز ہوائیں، معصرات ان دوسرے الفاظ میں نچوڑنے والی ہوائیں، ہوا کی تیزی سے بادل سے جو ہے پانی برستا ہے. تو اس بنا پر یہ جو من ہے، اگر معصرات کا معنی اگر ہواؤں کا لے لیں تو من کا معنی، من بھی معنی با استعمال ہوا ہے، یعنی انزلنا بالمعصرات، معصرات کے ذریعے ہم نے پانی کو نازل کیا، تیز ہواؤں کی برکت سے ہم نے پانی کو نازل کیا. اگر معصرات ہواؤں کے معنی میں ہو تو یہ من بھی معنی با استعمال ہوا ہے. اگر معصرات بادلوں کے معنی میں ہو تو پھر جو ہے من اپنے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، بادلوں سے ہم نے پانی کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نباتات کو پیدا کریں اسی پانی سے، اور حب کو جو کہ غلہ کہا جاتا ہے، بیج جس کو کہا جاتا ہے، غلہ جس کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے نباتات کو ہم خلق کریں گے
جو کہ انسان اور حیوان کے لیے ضرورت ہے، ان چیزوں کو اس پانی سے ہم خلق کریں گے۔ تو یہ 15ویں آیت ہے اور ترجمہ یہ لفظی یہی ہے، لیکن کچھ روایات من باب التبرک جو کہ نبع عظیم کے بارے میں ہم نے کہا کہ کچھ ایک دو روایتیں ہم نے بیان کی تھی سابقہ درس میں، کچھ اور روایات اس ذیل میں تواتر کے ساتھ، تواتر کی حد تک ہے، ایک دو روایتیں نہیں، تواتر کی حد تک نبع عظیم کے بارے میں تفسیر روائی ائمہ علیہ السلام کی روایات کی تفسیر کے ذیل میں متعدد ائمہ علیہ السلام سے روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ حدیث بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے کہ قال یا محمد قل هو نبأ عظیم یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انتم عنہ معرضون۔ یہ تفسیر قمی میں صاحب بحار میں بھی نقل کرتے اس روایت کو کہ نبأ عظیم یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انتم عنہ معرضون، اس نبأ عظیم سے تم لوگوں نے اعراض کیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، بحار الانوار میں منقول ہے یہ روایت، فی قولہ تعالی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، قال علیہ الصلاۃ والسلام، امام رضا نے فرمایا، قال امیر المؤمنین، امام رضا فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمایا، ما للہ نبأ اعظم منی، مجھ سے بڑی کوئی نشانی اللہ کے لیے نہیں ہے، وما للہ آیت اکبر منی، نہ مجھ سے بڑی کوئی نشانی اللہ کے پاس ہے، ما للہ آیت اکبر منی، سب سے بڑی آیت عظمہ میں ہوں، سب سے بڑی نشانی میں ہوں اللہ کے لیے۔ خوب، ایک تیسری روایت میں امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ قال قلت، راوی کا یہ بیان ہے کہ میں نے کہا امام باقر سے، ان الشیعہ یسألونک عن تفسیر عما یتساءلون، راوی خاص راوی ہے، ثمالی کا یہ بیان ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ آپ کے محب اور شیعہ آپس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے امام محمد باقر سے سوال کرنا چاہیے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم کی تفسیر کیا ہے۔ قال علیہ السلام، قال کان امیر المؤمنین یقول ما للہ آیت اکبر منی ولا للہ من نبأ عظیم اعظم منی، مضمون روایت وہی ہے، لیکن سابقہ روایت امام رضا سے، یہ والی روایت محمد باقر سے۔ تو اللہ کی اگر کوئی بڑی نشانی روئے زمین پر ہے تو سب سے بڑی نشانی میں ہوں اور سب سے بڑی آیت میں ہوں، لہذا بعض زیارات میں بھی آیت اللہ العظمہ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ ابان ابن تغلب سے یہ روایت ہے، یہ روایت بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے، سألت الامام الباقر عن هذه الآیہ فقال هو علی علیہ السلام، نبأ عظیم علی ابن ابی طالب ہے، رسول اللہ کیوں نہیں ہے بھائی، وہ حالانکہ مقام ان کا بلند ہے۔ تو امام نے فرمایا لأن رسول اللہ لیس فیہ خلاف، سب مسلمان اللہ کے رسول مانتے ان کو، کسی کا خلاف نہیں ہے رسول اللہ ہونے میں، لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض بعد رسول اللہ ہونے میں اختلاف ہے، اسی لیے ہم الذی ہم فیہ مختلفون، علی کی ولایت میں انہوں نے اختلاف کیا، خلافت الہی میں انہوں نے اختلاف کیا، اسی لیے نبأ عظیم کے مصداق علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ جو روایت سابقہ درس میں نے بیان کیا، لیکن ذرا تفصیل سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سنی روایت ہے، بعض سنی مصادر میں یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، محمد ابن مؤمن الشیرازی باسنادہ الی السدی فی تفسیر الآیہ، یہ راوی ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ اقبل صخر ابن حرب، معلوم ہے صخر ابن حرب جد بنو امیہ بلے، حتیٰ جلس الی الرسول، رسول اللہ کے نزدیک صخر ابن حرب آ کر بیٹھا، وقال یا محمد ھذا الامر بعدک لنا، یہ جو حکومت آپ کی قائم ہوئی ہے حجاز پر، یہ امر خلافت اور حکومت آپ کے بعد یہ ہمیں یہ حکومت نصیب ہوگی۔ فقال یا صخر الامر من بعدی،
میرے بعد ولایت اور خلافت اسی کے لیے ہوگی کہ لمن ہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس کی منزلت منی میرے نسبت وہی ہوگی جو جناب ہارون کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس شے کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ ولایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد ولایت کس کے پاس ہوگی اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہ شان نزول کا جو ہے ایک مصداق یہ ہے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ مِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ بِوِلَایَتِهِ وَخِلَافَتِهِ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ بِهِمَا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اختلاف اس طرح سے کہ بعض تصدیق کریں گے بولایتہ و خلافتی، امیر کائنات کی خلافت اور ولایت کی، ومنہم المکذب بہما، اور ان میں سے بعض ہوں گے جو تکذیب کریں گے ولایت اور خلافت کی۔ پھر اس کے بعد روایت جاری ہے، یہ سنی جو روایت ہے جاری ہے، روایت میں سَيَعْلَمُونَ خِلَافَتَهُ بَعْدَكَ أَنَّهَا حَقٌّ، رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ یا رسول اللہ ان کو معلوم ہوگا بعدک، آپ کے بعد کہ خلافت علی بن ابی طالب حق پر مبنی تھی، یہ معلوم ہوگا۔ ثم کلا سیعلمون، حتماً ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یعرفون ولایتہ و خلافتہ، کب معلوم ہوگا بھائی؟ جس طریقے سے یوم معاد کے بارے میں علم کب ہوگا؟ جب ان دنیا سے یہ لوگ رخصت ہوں گے تو پتہ چلے گا قبر میں اترنے کے بعد کہ جو ہے حق ہے یا نہیں ہے، قیامت حق ہے یا نہیں ہے، سوال جواب حق ہے یا نہیں ہے، نکیر منکر کا سوال حق ہے یا نہیں ہے، برزخ میں جو سزا اور عقاب کا سلسلہ ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے، اور جنت اور جہنم کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہی علی کی ولایت کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوگا جب تک یہ قبر میں نہیں جائیں گے، قبر میں اترنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یعرفون ولایتہ وخلافتہ اذ یسألون عنہا، ان سے جب پوچھا جائے گا تب ان کو پتہ چلے گا فی قبورہم، سوال کہاں ہوگا؟ قبر میں۔ فلا یبقى میت فی شرق ولا فی غرب، کوئی میت چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں، ولا بحر ولا بر، خشکی پر سمندر میں، جہاں کہیں بھی کوئی میت باقی نہیں رہے گی، الا ومنکر ونکیر یسألانہ عن ولایت امیر المؤمنین بعد الموت، مگر یہ کہ نکیر و منکر موت کے بعد امیر کائنات کی ولایت کے بارے میں سوال کریں گے۔ یقولان للمیت، میت سے کہیں گے من ربک وما دینک ومن نبیک ومن امامک، صلوا علی محمد وآل محمد۔